سرزمین مدینہ المنورہ میں جو شہادت عثمان غنی ہوئی ہے، یہ بھی ظلم و ستم کی ایک الگ داستان سازشیوں نے، خارجیوں نے وہاں پہ رقم کی۔ 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کھانا پینا مکمل طور پہ بند کر دیا گیا۔ مصر سے 1000 بلوائی 2 اور شہروں سے بھی آ گئے، انہوں نے آ کے مدینہ شریف کو، مسجد نبوی شریف کو یرغمال بنا لیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت حلم، بردبار، نرم مزاج کے مالک تھے، کوئی بڑی سخت بات بھی کہہ جاتا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سرکار کی سنت کے مطابق برداشت کرتے اپنے سینے پر۔ یہی وجہ تھی کہ کچھ لوگوں نے ان کی اس نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ بہت سارے لوگوں نے ان کی اس نرمی کی وجہ سے ان کو گرانے کی بڑی کوششیں کی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کچھ جھوٹے الزام باندھ کر ان بلوائیوں نے، اور پھر فتنہ یہود وہاں پہ سر اٹھا رہا تھا، انہوں نے کچھ اپنے یہودی بندے اسلام کے روپ میں مسلمانوں میں شامل کر دیے، جنہوں نے مسلمانوں میں فتنہ اور فساد کی آگ کو ہوا دینا شروع کر دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن تک اپنے گھر میں محصور رہے۔ آپ کی بیوی صاحبہ بھی ہیں، حضرت سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی کھڑکی سے باہر دیکھتے اور فرماتے علی ہے، فرماتے علی ہے، جواب آتا نہیں ہے۔ پھر فرماتے طلحہ ہیں، جواب آتا نہیں ہے۔ پھر فرماتے علی کے پاس میرا پیغام پہنچا دو کہ پانی چاہیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح پانی طلب فرماتے، حضرت علی شیر خدا کو فرماتے پیغام پہنچا دو۔ پھر آخر کار 18 ذی الحج کو یہ بلوائی حضرت عثمان غنی کے گھر میں اترے حملہ کرنے کے لیے، اور امام حسن مجتبیٰ حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا 700 صحابہ اکرام ہتھیار لے کے، زریں پہن کے آپ کی خاطر تلوار اٹھانے کو تیار ہے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب مصطفیٰ اور عشق مدینہ دیکھیں، مدینہ شریف کا ادب دیکھیں۔ فرمایا میں وہ پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا کہ جو اپنی امارت کی وجہ سے مسلمانوں کے خون سے مدینہ المنورہ کی پاک پاکیزہ دھرتی کو مقدس رنگ دے، میں وہ پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں یہاں پہ بالکل حضرت عثمان غنی والا معاملہ ایسے ہی ہے جیسے نار نمرود میں حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا۔ فرماتے ہیں وہاں پہ حضرت جبریل امین تشریف لائے غنی کی دفعہ، کہتے ہیں یہاں پہ امام حسن مثل جبریل آئے ہیں۔ وہاں پہ جبریل امین نے عرض کیا ہے مجھے حکم کریں، یہاں پہ امام حسن نے کہا ہے کہ حکم دیں ہم ان لوگوں کی گردنیں اڑا دیں۔ لیکن فرماتے ہیں ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہوئی، لیکن سیدنا عثمان غنی کی شمع حیات اللہ کے راستے میں گل ہو گئی ہے۔ یہاں پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید ہوئے ہیں جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، مدینہ شریف کی مقدس سرزمین ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی مجید کی آیات مبینات کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ محمد بن ابی بکر آگے بڑھے ہیں، انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی شریف کو پکڑا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرا باپ زندہ ہوتا تو پھر میں دیکھتا ہے میرے بھتیجے تو کیسے میری داڑھی پکڑتے۔ وہ شرمسار ہو گیا، پھر شرمسار ہو کے پھر لوٹ گئے ہیں اپنے بندے لے کے، واپس چلے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر 2-3 بلوائیوں نے حملہ کیا، پھر حمار نامی شخص جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر میں سریا مارا ہے اور جس سے آپ جام شہادت نوش فرما گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرا کے یہاں تک کہ پاؤں کی ٹھوکریں مارتے رہے، ان کے جسم اقدس پہ ان کو لہو لہان کر دیا، یہاں تک کہ جب آپ پہ تلوار کا پہلا وار ہوا آپ کی بیوی صاحبہ آگے بڑھی، ان کی ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی۔ یہ جو رافضیوں کے ہاں عید غدیر کا تہوار بنایا جاتا ہے، اس کا سیدھا معنی یہ ہے کہ
پہلے 3 خلفاء کی خلافت نہ حق ہے معاذ اللہ، اور حضرت علی شیر خدا صرف حق کے علمبردار ہیں، ان کی خلافت صرف حق ہے۔ رافضیوں کا صرف اس میں مطلب یہ ہے، اور شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس عظیم یوم وہ مسلمانوں سے چھیننا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں اللہ کے راستے میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، اور سرکار کا فرمان ہے جو جس حالت میں اس دنیا سے جاتا ہے قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جلوہ فرما ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی کل قیامت کے دن رب کی لا ریب کتاب خود دینے والی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی سرزمین مدینہ دینے والی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قاتلوں پر مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں قاتلین عثمان پر اللہ کی لعنت ہو، پہاڑوں پر ہو، خشکیوں پر ہو، تمام ملائکہ کی ان پہ لعنت ہو۔ حضرت علی شیر خدا نے، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی قاتلین عثمان پہ اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت علی شیر خدا نے قاتلین عثمان پہ لعنت کی، نے فرمایا کہ ان پر پہاڑوں میں بھی لعنت، خشکیوں میں بھی لعنت۔ ذرا علی کے اس فرمان میں تو بھی شامل ہو جا، عثمان غنی کے قاتلوں پر اللہ کی، عثمان غنی کے قاتلوں پر اللہ کی۔ 18 ذی الحج کو عثمان غنی کو بڑی بے دردی کے ساتھ پھر شہید کیا گیا ہے، جس نے مدینہ کے لیے پانی لا کے دیا ہے، فرمایا یہ لو پیو۔ عثمان غنی نے اپنے مال سے کنویں خریدے، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیے، اپنے باغات کے مال مسلمانوں کے لیے پیش کر دیے۔ وہ 40 دن تک اسی سرزمین میں پیاسا رہ کے آمینہ کے لال کی محبت میں جان دے گیا ہے، اور ہمیں یہ پیغام دے گیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔